يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم۔ اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار ہوں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ایسے وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے، جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان سے درگزر کیا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت حلم والا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں، بتا دی جائیں تو پھر تم کو وہ ناگوار گزریں، اور اگر تم ایسے وقت سوال کرو گے جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ ایسے وقت میں تم سوال کر رہے ہو جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت حلم والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب سوالات کرتے تھے، حضور سے عجیب و غریب سوالات پوچھا کرتے تھے جن میں نہ تو کوئی دین کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا تھا، اور بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ایسے جب وہ لوگ سوالات آپ سے کرتے تھے تو حضور کبیدہ خاطر ہوتے تھے، آپ کی طبیعت بھجل ہوتی تھی ان کے ان سوالات سے۔ تو ایک روز پھر آپ ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج تم جس چیز کے متعلق مجھ سے دریافت کرو گی وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو بعض لوگ ایسے ہی سوال کرتے تھے حضور سے، تو حضور کی طبیعت پر اس کا بھار ہوتا تھا کہ جن سوالوں کا نہ دین سے نہ دنیا سے کوئی تعلق ہوتا تھا تو اس کا بار بار جب اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا تو تم خاموش رہو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ جن کی نسب کے متعلق لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے وہ اٹھے، جب حضور نے کہا نا کہ پوچھو مجھ سے میں تمہیں بتاؤں گا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا معلوم کہ تمہارا باپ کون ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے پوچھنا ہے تو کوئی قرآن کا مسئلہ پوچھو، کوئی حدیث کا مسئلہ پوچھو، کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھو، مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میرا باپ کون ہے؟ نہیں، آپ نے اپنے خدا داد اور وسیع علم کا اظہار فرماتے ہوئے جواب دیا ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی جو والدہ تھیں وہ اپنے بیٹے نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تو وہ کانپ اٹھی، وہ کہنے لگی ہیں عبداللہ تجھ سے زیادہ نافرمان بھی کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو نے تو مجھے برسر مجلس رسوا کر دینا چاہا تھا۔ حضرت عبداللہ کی حالت یہ تھی، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، ان کو حضور کے علم کے اوپر اتنا اعتماد تھا، انہوں نے فرمایا اگر میرے حضور مجھے کسی حبشی غلام کا بیٹا کہہ دیتے نا کہ تو اس کا بیٹا ہے تو مجھے انکار نہ ہوتا، سر تسلیم خم ہوتا کہ جو آپ فرما رہے ہیں میرے لیے وہی صحیح ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بال کی کھال اتارتی ہیں۔ اب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ حج فرض ہو گیا،
ایک بندے نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہو گیا؟ کیا ہر سال؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر اپنا سوال کیا، حضور خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، تو حضور نے فرمایا نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا، یعنی میری زبان مبارک سے ہاں کا لفظ نکل جاتا، تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا، تو اس لیے ان چیزوں سے تو اس قسم کے جو سوالات ہیں یہ بجائے مفید ہونے کے یہ تکلیف اور مشقت کا باعث بن سکتے تھے، تو اس لیے ان سے منع فرما دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرض مقرر کیے ہیں، ان کو ضائع نہ کرو، بعض چیزوں کو حرام کر دیا ہے، ان کی پردہ دری نہ کرو، اور بعض حدیں مقرر کر دی ہیں، ان کو توڑو مت، اور بعض چیزوں کے متعلق دانستہ سکوت فرمایا اللہ نے، تو ان کے متعلق بحث نہ کرو۔ جن چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، ان چیزوں کے متعلق حضرت سعد بن وقاص بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو مسلمانوں پر حرام نہیں تھی، مگر اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ ان پر حرام کر دی گئی۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ سب سے بڑا مجرم ہے جس نے کوئی ایسا سوال کیا کہ جو چیز کسی ایسی چیز کے متعلق جو مسلمانوں پر حرام نہیں تھی پہلے، مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی، تو حضور نے فرمایا وہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں جن چیزوں سے منع کی ہے ان سے اجتناب کرو، جن کا حکم دیا ہے ان کو بجا لے آؤ جتنی تمہاری استطاعت ہے، کیونکہ تم میں سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جو محض زیادہ سوالات کرنے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ ان کو عادت تھی زیادہ سوالات کرنے کی اور اپنے نبی سے اختلاف کرنے کی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان احادیث سے ایک معنی بندہ یہ بھی لے سکتا ہے کہ سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، نہیں۔ ہر چیز کی کچھ لیمٹس ہیں، کچھ سرکل ہے، اس سرکل کے اندر رہتے ہوئے جو چیزیں اس سرکل کے اندر جس کی اجازت دی گئی ہے وہ آپ سوالات کریں، جس کی اجازت نہیں دی گئی وہ آپ سوالات نہ کریں جس سے منع کیا گیا، یا جو ایسے سوالات جن کے معنی کوئی نہیں ہے وہ اس طرح کے سوالات نہ کریں آپ۔ تو حالانکہ قرآن مجید کی ایک آیت اور آیت میں بھی اور احادیث میں بھی سوالات کرنے کا حکم ملتا ہے۔ خود اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے سوال کرو۔ ایک چیز کا اگر تمہیں نہیں پتا تو علم والوں سے اس کا سوال کرو، اس کی بات کرو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جو طلاق یافتہ ہے اس کی عدت بیان فرمائی، اور جس کا خامد فوت ہو گیا ہے اس کی بھی عدت بیان فرمائی، اور جو حامل ہے اس کی بھی عدت بیان فرمائی، اور اس عورت کی عدت بیان نہیں فرمائی جس کو حیض آتا ہو، نہ حمل ٹھہرتا ہو، یعنی وہ بہت بوڑھی ہو۔ تو صحابہ نے اس کے متعلق سوال کیا، تو سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، اور تمہاری عورتوں میں سے جو مایوس ہو چکی ہوں تمہیں ان کی عدت کے متعلق شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ یعنی سوال جواب قرآن کے اندر بھی آئی ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ، سورۃ البقرہ، اور وہ آپ سے خرچ کے متعلق سوال کرتے ہیں، اور بے شمار مثالیں ہیں۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک مجلس میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی نے آپ کی حدیث کے دوران سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی. آپ نے اپنی حدیث جاری رکھی. پھر جس سائل نے سوال کیا تھا پھر حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا. اس نے پھر سوال کیا. اس نے کہا اچھا تو پھر امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب کوئی منصب نا اہل کے سپرد کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا. یعنی کسی کو کسی منصب کے اوپر بٹھا دیا جائے اور وہ اس منصب کے قابل نہ ہو تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. تو خیر سمجھ میں یہ آیا کہ حصول علم کے لیے شرعی سوالات کرنا جائز ہے، کیونکہ اب یہ خوف نہیں ہے. اب حصول علم کے لیے جو شرعی سوالات ہیں ان کے جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو اس کا سوال کرنا اب جائز ہے. اس وقت کچھ لمٹس تھیں. کیوں؟ اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی. کیونکہ اب یہ خوف نہیں کہ کسی کے سوال کرنے کی وجہ سے کسی شے کی حرمت نازل ہو جائے گی. اب ایسا نہیں ہے کہ اب کسی چیز کا اگر ہم نے سوال کیا وہ پہلے اگر جائز تھی تو اب حرام ہو جائے گی. تو حلال و حرام احکام نازل ہونے کا معاملہ یہ وحی سے تعلق رکھتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سلسلہ وحی ختم ہو چکا ہے. تو کسی مسئلے کا حل دریافت کرنے کے لیے علماء سے سوال اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا یہ سوال کرنا جائز ہے. کسی مسئلے کے لیے اگر وہ پوچھتا ہے علماء سے تو قرآن مجید میں ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے سوال کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کرو. تو اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار ہو. اور اگر تم ایسے وقت سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ وہ دور ہے، یہ وہ وقت ہے جب میرے حبیب پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو پھر وہ چیزیں تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. تو اللہ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. آگے فرمایا قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی سوالات کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. تو تم سے پہلے ایک قوم ہوئی ہے جو اس قسم کے سوالات کرتی تھی، پھر وہ قوم انہی سوالات کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں نے اپنے نبیوں سے چند فرمائشی معجزات کے سوالات کیے تھے، سوال کیا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کو پورا کر دیا اور ان نبیوں کو وہ معجزات عطا فرما دیے تو وہ ان نبیوں پر ایمان لانے کی بجائے بلکہ ان کا انکار کر بیٹھے، بلکہ انہوں نے ان کا کفر کر دیا. اور اس کی تفصیل آپ پیچھے بڑی تفصیل سے پڑھ آئیں. یہود و نصارہ کے بے شمار ایسے واقعات بیان ہوئے کہ وہ کیا جب ان کے ان فرمائشی معجزات کو پورا کر دیا گیا تو بجائے یہ کہ وہ نبیوں کے اوپر ایمان لاتے، انہوں نے الٹا ان کا انکار کر دیا اور کفر کے اوپر قائم ہو گئے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا سوال کیا تھا، اور جب وہ اونٹنی آ گئی تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سوال کیا تھا کہ ان پر آسمان سے دسترخوان نازل کیا جائے، اور جب ان پر آسمان سے دسترخوان، وہ کھانا، وہ طعام نازل کیا گیا تو وہ کفر میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ وہ سوالات کرنے کے معاملے میں اپنے سے پہلی امتوں کے راستے پر نہ چلیں. وہ کیا کرتے تھے؟ سوالات کرتے تھے. جب ان کے سوالات کو پورا کر دیا جاتا جس طریقے سے بھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی تو اس کے بعد وہ انکار کر دیتے اور کفر کے اوپر قائم رہتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. آگے فرمایا کہ آیت نمبر 103 کے اندر
ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام. اللہ نے جانوروں میں سے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، کوئی صائبہ نہیں بنایا، کوئی وسیلہ نہیں بنایا، اور نہ ہی کوئی حامی بنایا. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. مگر یہ کافر یہ جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان تراشتے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی بحیرہ نہیں بنایا، کوئی صائبہ نہیں بنایا، کوئی وسیلہ نہیں بنایا. اس کا ذکر بھی پہلے گزر چکا ہے، دوبارہ فرمایا جا رہا ہے. تو کوئی حامی نہیں بنایا، مگر یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان تراشتے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. اکثر لوگ جو ہیں وہ ان میں عقل سے کام نہیں لیتے. تو اب اللہ پاک نے فرمایا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو، یا اس کے اذن سے اس کے رسول کو ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے جس چیز کو چاہیں حلال کریں، جس چیز کو چاہیں حرام. تو اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرتا ہے، تو اصل میں وہ جو قانون سازی کا حق ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. اس کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ خود سے قانون بنانا چاہتا ہے، اور حقوق ربانی جو ہیں ان میں مداخلت کرنے کا وہ مجرم بن رہا ہے. جرم کر رہا ہے وہ. یہ کام تو اللہ کا ہے اور اس کے اذن سے اس کے رسول کا ہے کہ وہ جس کو چاہیں حلال کریں، جس چیز کو چاہیں حرام کریں. اب اصل میں کفار کی ایسی مداخلت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت اور دودھ اللہ نے حلال کیا تھا، اور ان سے خدمت لینا اور ان پر سواری کرنا اور ان پر بوجھ لادنے کی اللہ نے اجازت بخشی تھی، اب یہ جو کافر ہیں یہ اپنی من گھڑت جو روایات ہیں اور تجویزیں ہیں ان کے ذریعے ان جانوروں کی سواری اور ان سے خدمت لینا اور ان کا دودھ دھونا اور مختلف چیزوں کو اپنے پر حرام کر دیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. اللہ نے تو کہا تھا کہ جانور تمہاری سواری کے لیے ہیں، بوجھ لادنے کے لیے ہیں، خدمت لینے کے لیے، جن کا دودھ پینے کی اجازت دی، دودھ اور گوشت کھانے کی اجازت دی گئی، اس کے لیے. یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سراسر جھوٹ اور بہتان مانتے ہیں، اللہ کے پر جھوٹ بولتے ہیں. بحیرہ کہتے ہیں وہ اونٹنی جو 5 بچے جنتی ہے اور آخری بچہ نر ہوتا ہے. 5 بچے جنے، آخری بچہ نر ہو تو وہ کان چیر کر اسے چھوڑ دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر سواری کرنا اور اس کا گوشت کھانا یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے. اچھا، صائبہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سفر پر جاتا ہے یا بیمار ہوتا، سفر پہ گیا کوئی بندہ یا کوئی بیمار ہو گیا، تو وہ نظر مانتا کہ اگر میں خیریت سے اپنے گھر پہنچ گیا یا اس بیماری سے صحت یاب ہو گیا تو میری یہ والی جون سی اونٹنی ہے یہ صائبہ ہوگی، اور اس کا دودھ، اس کا گوشت، اس کی سواری بحیرہ کی طرح حرام ہوگی. ایویں خود سے من گھڑت روایات اور من گھڑت سوچوں کے ساتھ وہ اس کے کہ اگر میں صحیح ہو گیا یا میں سفر سے صحیح سلامت آ گیا یا میں بیماری سے بچ گیا تو یہ جو اونٹ ہے یہ صائبہ ہوگی، اور یہ بحیرہ کی طرح اس کا گوشت بھی حرام، اس کا دودھ بھی حرام، اس کی پر سواری بھی حرام. اچھا، وسیلہ
ان کی بکری اگر بچی جنتی، بچی کو پیدا کرتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیتے، اور اگر بچہ جنتی تو وہ اس کو بتوں کے لیے رکھ لیتے. اگر مادہ کو پیدا کرتی تو وہ میرے لیے، اور اگر نر کو پیدا کیا تو وہ بتوں کے لیے، وہ بتوں کے لیے. اچھا، اور اگر ایک ہی وقت میں وہ بچی بھی جنتی اور بچہ بھی جنتی تو پھر وہ کہتے کہ نہیں، اس بچی کو بچے کے ساتھ ملا دو، اس کو بھی بتوں، کیونکہ بچہ بتوں کے لیے، تو چونکہ یہ مادہ اس نر کے ساتھ کٹھے پیدا ہوئی ہے اس لیے یہ بھی بتوں کے لیے. تو یہ بچی جو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بتوں کی نظر ہو جاتی، وہ اس کو وسیلہ کہتے تھے. اسی طرح حام وہ اونٹ جس کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہوتے اور اس کی سواری وغیرہ وہ بھی اس کو اپنے پر حرام کر دیتے. وہ کہتے کہ اس کے اوپر سواری کرنا حرام ہے. تو یہ سارے جانور وہ اپنے بتوں کے لیے نظر کرتے، اور ان جانوروں سے وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ ان جانوروں سے دودھ پینا، گوشت کھانا، ان پر سواری کرنا، ان کی خدمت لینا یا کوئی اور کام کرنا، وہ سب حرام ہے. تو یہ وہ رسومیں بد تھیں جو ان کی من گھڑت تھیں. لیکن کرتے کیا تھے؟ وہ ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے تھے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. اللہ نے تو ہرگز ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے تو ان جانوروں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ انسان اس کو کھائے، ان کا دودھ پیے، ان پر سواری کرے اور ان پر اپنا سامان لا دے ان کے اوپر. حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، امام عبدالرزاق، امام ابن شیبہ، امام ابن جریر اور بے شمار کتابوں کے اندر یہ روایت آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو ضرور پہچانتا ہوں جس نے سب سے پہلے صائبہ اونٹنیوں کو چھوڑا اور بتوں کے سامنے ذبح کرنے کے پتھر نصب کیے، اور جس شخص نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تبدیل کیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ شخص کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ شخص بنو کعب کا بھائی عامر بن الحی ہے. میں نے اس کو دیکھا، وہ دوزخ میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا اور اس کی آنتوں کی بدبو سے دوزخیوں کو اذیت ہو رہی تھی. یعنی ایک دوزخی کی بدبو سے دوسرے دوزخیوں کو اذیت ہو رہی تھی. اور میں اس شخص کو بھی پہچانتا ہوں جس نے سب سے پہلے بحیرہ کے کان چیرے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بنو مدلج کا ایک شخص ہے جس کی 2 اونٹنیاں تھیں، اس نے ان کے کان چیرے، ان کا دودھ اور ان پر سامان وغیرہ لادنا اس نے اپنے پر حرام کر دیا. پھر اس کو ضرورت ہوئی تو اس نے ان کا دودھ پیا اور ان کی پشت پر سوار ہوا. میں اس کو بھی دوزخ میں دیکھتا ہوں، اور وہ اونٹنیاں اس شخص کو اپنے منہوں سے بھنبوڑ رہی تھیں اور کھروں سے روند رہی تھیں. تو یہ چیز اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام. اللہ نے جانوروں میں کوئی بحیرہ نہیں بنایا، نہ صائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حامی بنایا. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. مگر یہ کافر جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان تراشتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. ان میں اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. آگے فرمائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس دین کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور اس رسول کی شریعت کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. تو کہتے ہیں ہمیں وہ طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ اور دادے کو پایا. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس طریقے کے اوپر آؤ جو اللہ نے نازل کیا اور اس کے رسول کی شریعت کی طرف، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں بس وہی طریقہ بہت ہے جس پر ہمارے باپ تھے اور ہمارے دادے تھے، دادا. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون.
خواہ ان کے باپ دادا کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، بھلے ان کے باپ دادا کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں، یعنی جاہل ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی ہم نے اپنے باپ اور اپنے دادے کے طریقے کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم نے اس کے اوپر نہیں عمل کرنا جو خدا نے نازل کیا اور جو اس کے رسول کی شریعت کی طرف سے ہمارے سامنے آیا۔ اس لیے یہ عقل مند لوگ نہیں ہیں۔ اگر عقل سے کام لیتے تو بت پرستی نہ کرتے، اور بتوں کی خاطر، بتوں کے لیے یہ وسیلہ اور صاحبہ اور حام، بتوں کے لیے ان جانوروں کو حرام نہ کرتے۔ کام تو یہ سارے وہ بتوں کے لیے کرتے تھے، بتوں کے لیے ان جانوروں کو وہ حرام نہ کرتے، لیکن وہ بغیر غور و فکر کے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں گرفتار تھے، نہ وہ غور کرتے تھے نہ وہ فکر کرتے تھے، حالانکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد جاہل تھے اور گمراہ تھے، اور جاہلوں کی تقلید جو سی ہے وہ ضرر محض ہے، ماں سوائے تکلیف کے اور پریشانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ عقل کے بھی خلاف ہے جاہلوں کو فالو کرنا، علم کے بھی خلاف ہے اور دین کے بھی خلاف ہے اور مصلحت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ آپ کو ڈبوئے گا، وہ خود بھی ڈوبے گا اور آپ کو بھی ڈبوئے گا۔ تو اس آیت میں مطلقاً یہ چیز ہے، تقلید کی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ ان لوگوں کی تقلید کی مذمت کی ہے جو جاہل اور گمراہ ہوں۔ اب کوئی بندہ یہی نہ سوچ لے کہ جناب کسی کے پیچھے چلنا ہی جائز نہیں ہے، نہیں، اللہ پاک فرما رہے جاہلوں کی، جو نہ ہدایت یافتہ ہوں اور نہ تعلیم یافتہ ہوں، ان کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ وہ جس گڑھے میں خود گریں گے وہ تمہیں بھی اسی گڑھے میں گرائیں گے، جو جاہل اور گمراہ ہوں۔ لیکن جو لوگ عالم اور ہدایت یافتہ ہوں ان کی تقلید جائز بھی ہے اور صحیح بھی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آگے فرمایا جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے وہ طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ اور دادے کو پایا، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے باپ دادا کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔